اب دیکھیے جی کہ اسم کی بات ہو گئی. فعل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فعل ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک کسی کام کا نام اور اس کا زمانہ دونوں واضح ہیں. کہ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہو کہ کس زمانے میں، جیسے کام کیا، کام کروں گا، یا کام کر رہا ہوں. یہ تینوں ڈیفرنٹ باتیں. کام کی جگہ آپ یہ کہہ دیں کہ پڑھنے کی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے پڑھا، میں پڑھوں گا، یا میں پڑھ رہا ہوں. تو صرف پڑھائی کا بھی ذکر مل رہا ہے آپ کو، اور زمانے کا بھی ذکر مل رہا ہے کہ یہ آپ نے کب پڑھنا ہے، کب پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا ہے. تو پڑھائی پلس اس کا زمانہ، تو یہ جو چیز ریپریزنٹ کرتی ہے اس کو فعل کہتے ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اس کو اگلے آنے والے اسباق میں. اور حرف جو نہ اسم ہوگا نہ فعل ہوگا وہ حرف ہوگا، یہ چیز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. حروف کا کافی زیادہ قواعد ہیں، اور ان کے بارے میں جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان سے مطلب کو سمجھنا اور صحیح مطلب کو سمجھنا بہت امپورٹنس ہے اس کی. اسم کی ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسم کو پہچاننا ہو، ایک جملہ آپ کے پاس سامنے عربی کا موجود ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسم کون سا ہے اس میں، تو اس کی نشانیاں ہیں یہ، اور یہ تقریباً 80-90% یہ نشانیاں اپلیکیبل. یا تو جو بھی اسم ہوگا وہ تنوین والا ہو. اب یہ تنوین کیا چیز ہے تو اس کو جانیے کہ اگر میں کہوں کتابن، یا کہوں کتابن یا کتابن، تو آخر میں آپ کو ایک نون کی سینسیشن سنائی دے گی. بن، بن یا بن، تو آخر میں نون ایک آ کے ناک کے اور زبان کے درمیان کہیں جا کے رک جاتا ہے، اسے تنوین کہا جاتا ہے. جہاں تنوین پائی جاتی ہوگی یہ اسم کی ایک نشانی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تنوین نہیں ہوتی تو شروع میں ال آتا ہے، جیسے کتابن میں نے کہا تو یہ الکتابو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ال اور تنوین دونوں کا اکٹھا آنا یہ ممکن نہیں. اگر ال آ جائے گا تو پھر تنوین نہیں ہوگی، پھر الکتابو ہو سکتا ہے، الکتابن نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں یہ کہا، آپ کی کتاب کہتی ہے کہ تقریباً 85% جو عربی میں اسم ہیں وہ تنوین والے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں 14,000 سے زائد تنوین والے اسم استعمال ہوئے. 14,000 ڈفرینٹ اسم، ان کی ریپیٹیشن بھی ہوگی تو وہ اور بھی زیادہ ہوں گے، لیکن یہ بہرحال 14,000 کے قریب قرآن مجید میں 14,000 سے زائد تنوین والے اسم استعمال ہوئے ہیں. اور ال کی مثال بھی انہوں نے کتاب میں واضح کی ہے کہ الکتابو ہو سکتا ہے، الکتابہ ہو سکتا ہے، اور الکتابی. یہ زیر، زبر پیش، ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی جو ویریشن ہے یہ اعراب کے چیپٹر میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے آگے چل کے پڑھیں گے. ال اور تنوین کسی بھی اسم پر ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ایک امپورٹنٹ جملہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس میں بات پہلے ہو چکی ہے کہ اگر ال آ جائے گا تو تنوین کو ختم کرے گا. تنوین کا مطلب ایک زبر، ایک پیش یا ایک زیر ختم ہو جائے گی. اسم کی بنیادی اقسام، اسم کی کئی اقسام آپ پڑھیں گے. آپ اس میں ذات پڑھیں گے، اسے اس میں علم بھی کہتے ہیں، کسی کا ذاتی نام، کسی چیز، ایسی چیز جو ایک فزیکل وجود رکھتی ہے اور اس کا کوئی نام ہے ذاتی، تو اس سے آپ اس میں علم کہیں گے. اس کی کوئی کوالٹی بیان ہو رہی ہوگی تو اس سے آپ اس میں صفت کہیں. پھر آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہوں گے تو اس میں اشارہ. پھر کسی نام کی جگہ کوئی اور حروف، الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو الفاظ بھی کیا، ان کو اسم کہتے ہیں، تو وہ اس میں ضمائر ہوں. تو اسم کی کئی اقسام ہم انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ پر چلتے رہیں گے. اس میں ذات کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے، اس کتاب میں جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ 2 اسم کی ٹائپس ہیں. اس میں ذات، اس میں جیسے میں اس میں علم بھی کہہ رہا ہوں، اور اس میں صفت جو اس کی کوالٹی، ایڈجیکٹو جسے انگلش میں کہتے ہیں. تو اس میں ذات کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے، چاہے وجود نہ بھی رکھے یا فزیکل ٹینجیبل وجود نہ بھی ہو، لیکن وہ چیز کوئی ہے، اس کو آپ اس کے نام کو اس میں ذات کہیں گے. لیکن اس کی کوئی کوالٹی جو خود سے سراسر کوئی وجود نہیں رکھتی، کسی چیز کی وہ کوالٹی ہوتی ہے، تو اس میں صفت ہے. جیسے بڑا اگر میں کہوں تو بڑا، آپ کو بڑے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسوسیٹ چیز کرنی پڑے گی.
اگر میں کہوں اللہ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو کہ باقی وجود، باقی رہنے والا وجود ہے. میں اپنی بات کروں تو اس وقت میں موجود ہوں، وجود رکھتا ہوں. لیکن اگر میں اپنی بات کے علاوہ کوئی کوالٹی بیان کرنا چاہوں کہ میں بیمار ہوں، میں صحت مند ہوں، کوئی بھی کوالٹی میں اپنی اگر بیان کرنا چاہوں گا تو وہ اس میں صفت ہوگا. اب اس میں صفت کے لیے آپ کو کوئی موصوف چاہیے ہوگا، وہ کسی موصوف کی صفت ہوگی، تو وہ جو موصوف ہوگا وہ اس میں ذات ہوگا. تو یہ بات انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، اور اس کو مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ یہ سمجھ لیں کہ سارا کا سارا ایک چھوٹا سا وارم اپ ہے آپ کے لیے، تاکہ آگے ان چیزوں کو جب ہم نے بہت تفصیل سے دیکھنا ہے تو کوئی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو یہ اب تک جو ہم نے دیکھا، کچھ کل دیکھا، کچھ آج دیکھا، یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ انتہائی بنیادی چیزیں کسی بھی لینگویج کی ہوتی ہیں. الفابیٹس ہوتے ہیں، پھر ان کے کچھ کنیکٹنگ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زیر زبر پیش ہم نے دیکھا، جن کو ایک سرٹن جو موومنٹ زبان کو دیتی ہیں جس سے وہ چیز کوئی پراپر ادائیگی میں آتی ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں بھی جب ہم نے اردو یا انگلش پڑھنا سیکھی تھی تو ہم نے مذکر مؤنث، واحد جمع، الفاظ متضاد، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سیکھی. تو یہاں مفردات کے نام سے 4 چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں. مفردات میں آپ سب سے پہلا جو مفرد پڑھیں گے وہ ہوگا مذکر مؤنث، یعنی جنس کے تحت پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ نے واحد، تثنیہ، جمع، جو کہ باقی لینگویجز میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اعراب کی باری آئے گی، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے ترتیب میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وسعت میں آپ معرفہ اور نکرہ پڑھیں گے. ان سب چیزوں سے آپ واقف ہیں، لیکن ہم ذرا عربی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے کہ عربی میں یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. جنس کے تحت ہم پڑھیں گے مذکر اور مؤنث. ہم نے باقی لینگویجز میں جب اس کو پڑھا تو ہم نے کوئی خاص سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. عربی میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی 2 ٹائپس ہیں، جنس کی 2 ٹائپس ہوں. ایک وہ جنس ہوگی جس کو آپ املا سے پہچان لیں، لکھا کیسے ہوا ہے. ایک سرٹن سٹرکچر ہوتا ہے، جیسے آپ انگلش میں دیکھیں کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو آخر میں ای آر لگتا ہے، جیسے توڑنے والا بریکر، جیسے جوڑنے والا میکر، بنانے والا. تو ایک ڈائی چلتی ہے جس کے آخر میں ای آر آ جائے، وہ ایک چیز کو کنسٹرکٹ کرنے والا، وہ ایک کام کو کرنے والا، وہ فاعل ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ ایک سرٹن سٹرکچر ہوگا جملے کا، بلکہ لفظ کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز واحد ہے، جمع ہے، واحد جمع بیچ میں ڈر آئے، وہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے یا مؤنث. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مؤنث جس کو آپ املا سے پہچان لیں گے اس سے آپ مؤنث قیاسی کہیں گے، جس کے بارے میں قیاس لگایا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے. 3 نشانیاں ہیں جی اس کی. آخر میں گول تا تنوین والی ہوگی. یہاں پر دیکھیے کرسر جہاں میں گھما رہا ہوں، یہ تا ہے، اور یہ عام نارمل تا نہیں ہے بلکہ یہ گول تا، اسے تائے نسوہ بھی کہتے ہیں، تائے تانیث بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق مؤنث چیزوں سے ہے املا کے لحاظ سے. جب ہم مؤنث چیزیں لکھیں گے تو ان میں سے بہت ساری مؤنث چیزیں یا مؤنث سے 81 کی 1/3 پاپولیشن آپ رفلی کہہ سکیں، ان کے اینڈ میں یہ آئے گا، جیسے حدیقتن، جنتن، اور بھی مثالیں ہوں گی. دوسرا ہوتا ہے جی الف ممدودہ، الف کے اوپر بڑی مد، آخر میں حمزہ اور حمزہ کے اوپر ضمہ. یہ تقریباً 3 چیزوں کا، 4 چیزوں کا مرکب ہے. الف ہو، الف کے اوپر مد ہو، حمزہ ہو اور اوپر پیش. اس سارے کے سارے مرکب کو، سارے گروپ کو، ساری کمپوزیشن کو آپ الف ممدودہ کہیں. اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ آئے تو وہ بھی مؤنث ہوگا اور مؤنث قیاسی ہوگا، کیونکہ آپ نے قیاس کیا اس کے سٹرکچر کو، اس کی املا کو دیکھتے ہوئے. اور آخر میں آتا ہے جی الف مقصورہ. الف مقصورہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا الف ہوتا ہے، اور چھوٹی یا جو ہے عربی میں تو ایک ہی یا ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ
مقیم ہوتا ہے، اس کے اوپر پایا جاتا ہے۔ تو آخر میں اگر یہ تین چیزیں کسی لفظ کے آتی ہیں تو بہت زیادہ 99 یا مور دین 95% یہ گمان ہوگا کہ وہ چیز مؤنث ہوگی۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، جیسے آگے کہیں گے کہ علامۃن بھی آخر میں تائے تانیث رکھتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں، خلیفتن بھی آخر میں تائے تانیث رکھتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہے۔ تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایکسیپشنز بھی ہیں تو رولز یاد کرنے کا فائدہ کیا رہ جائے گا۔ تو رولز تو ایک بہت بڑی اپلیکیبلٹی رکھتے ہیں، اور ایکسیپشنز وہ ہوتی ہیں جو محدود چند ہوتی ہیں، انگلیوں پہ گنی جاتی ہیں، الگ سے یاد رکھی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تین آپ نے نشانیاں پڑھ لی ہیں مؤنث قیاسی کے بارے میں۔ اس کی مثالیں کیا ہوتی ہیں جی؟ آخر میں اگر تائے تانیث ہو تو اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، انہی کی طرف آتے ہیں جو کتاب میں موجود ہیں۔ جنتن، باغ، باغ اب دیکھیں اردو میں مذکر ہوتا ہے، باغ بہت بڑا ہے، لیکن عربی میں باغ کا ذکر ہوگا تو اس کو مؤنث ٹریٹ کیا جائے گا، اس کے لیے جو اس میں ضمیر استعمال ہوگا وہ بھی مؤنث کا ہوگا، اس کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ بھی مؤنث کا ہوگا۔ تو آیتن نشانی کو کہتے ہیں، قرآن پاک کے ایک جملے کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ساعتن گھڑی کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں، لمحے کو بھی کہتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں بھی جگہ جگہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حسنتن بھلائی کو کہتے ہیں، عاقبتن انجام، قریتن بستی، صلاتن موعظتن، اور مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ البتہ خلیفتن اور علامتن، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ وہ الفاظ ہیں جو سٹرکچر کے لحاظ سے مؤنث دکھائی دیتے ہیں لیکن ہیں نہیں۔ الف ممدودہ کی طرف آ جائیں۔ زرقاء، حمراء، صفراء، سوداء، یہ رنگوں کے نام ہیں لیکن رنگوں کے مؤنث نام۔ اب رنگوں میں مؤنث مذکر کا کیا سوال ہے؟ تو سوال بالکل ہے، آپ اردو میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے گاڑی نیلی ہے لیکن آسمان نیلی نہیں ہے، آسمان نیلا ہے، تو اس لیے مذکر اور مؤنث رنگ ہوتے ہیں، انگلش میں نہیں ہوتے۔ انگلش میں گاڑی بھی بلو ہے، آسمان بھی بلو ہے، تو انگلش میں جو آپ کے رنگ ہیں وہ بے جنس ہیں، لیکن اردو میں، عربی میں رنگوں کی جنس ہوتی ہے۔ آپ نے جس چیز کے لیے، وہ رنگ اس میں صفت ہوگا، تو جس موصوف کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے مطابق آپ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی کلیئر؟ آگے آ جائیے، جائے مکسورہ کی بات کر لیتے ہیں۔ الف مکسورہ، کبرا، صغرا، حسنا، عظما، یہ وہ مثالیں ہیں جو مؤنث ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ رنگ کی ہی بات کریں، چلیں رنگ کی بات گزر گئی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان میں سے کوئی مثال، جیسے کبرا سب سے بڑی، اس کا مذکر اگر استعمال کریں گے تو اکبر یا کبیر ہوگا۔ بڑا ہے تو اکبر یا کبیر ہے، اور بڑی ہے تو وہ کبرا ہے۔ تو اسی طرح سے باقی مثالیں بھی ہیں۔ جیسے وسطی نظر آ رہا ہے، درمیانی، اور وسطن اگر ہوگا تو درمیانہ ہوگا۔ تو ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ یہ تین سٹرکچرز ہیں، یہ جملے کے لفظ کے اسم کے اینڈ پہ آتے ہیں اور اس کی پہچان میں مدد دیتے ہیں کہ یہ چیز مؤنث۔ مؤنث کے قاعدے پڑھ لیے، مؤنث قیاسی کے، کیا مذکر قیاسی کے بھی ہوں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپشن ہی یہ رہ جاتی ہے کہ وہ چیز مؤنث نہیں ہے، جو ان معیارات پہ، اس معیار پہ جو پوری نہیں اترتی وہ پھر مذکر ہوگی۔ تو مذکر قیاسی مفت میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ مؤنث قیاسی کو سمجھیں۔ جس کے بارے میں قیاس نہیں لگایا جا سکتا وہ سماعی، یعنی ہم نے سنا اور مان لیا، اہل زبان سے سنا، جیسا وہ اس کو جانتے ہیں، جیسا وہ اس کو کہتے ہیں، ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہم اتھارٹی نہیں ہیں، وہ اتھارٹی ہیں،
جیسا انہوں نے کسی چیز کو قرار دے دیا، ہم نے ان سے سن کے اسے مؤنث سماعی سمجھ لیا۔ اس کے چونکہ کوئی رولز نہیں ہیں تو اس کو یاد رکھنا اہل زبان نہ ہوتے ہوئے مشکل ہو سکتا تھا، لیکن اہل علم لوگوں نے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، ان کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کچھ کیٹیگریز ہیں یاد کر لیں، یہ ساری مؤنث ہیں، جیسے ہوا کے سارے نام، ہوا کے نام، یہ سارے انہوں نے ایمفیسس نہیں کیا، انہوں نے ہوا کے نام کہہ دیا، وہ میں بھی کوئی ایکسیپشن ہو، ہوا کے نام ریحن، سرسرن، سموم، جو بھی اس کا اسٹرکچر ہو، ڈونٹ لک فار دا اینڈ آف دی ورڈ، کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، بس یاد رکھ لیں ہوا کے جو نام ہیں وہ مؤنث ہے۔ ہوا ہمیشہ چلتی ہے، چلتا نہیں، نہ اردو میں چلتا ہے نہ عربی میں چلتا ہے، یہ مؤنث چیز۔ آگ کے نام، اور مزید اگر تھوڑا سا ڈگن کریں تو جہنم کے تمام نام بھی مؤنث ہیں، نارن، جہیم، سعیر، یہ سارے نام مؤنث ہیں۔ جسم کے ایسے اعضاء جو پیئرز میں پائے جاتے ہیں، آنکھیں، ہاتھ، گھٹنے، ٹخنے، پنڈلیاں، یہ سارے جو نام ہیں یہ مؤنث ہیں، اور جو ایک ایک ہیں، جو دماغ ہے، جو دل ہے، یہ مذکر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وکیبلری آپ کے سامنے ہے، ہم یہاں پر اس کو لے کے چلتے رہیں یا بعد میں اس پہ غور کریں۔ راسن، سر کو کہتے ہیں، صدرن، سینے کو کہتے ہیں، قلبن، بطن، پیٹ، سنن، دانت۔ اب دانت جو ہے وہ ایک کیا جوڑے کیا بہت سارے ہوتے ہیں، تو جو جوڑے سے بات آگے نکل جائے اس کو بھی آپ سنگل ہی سمجھیں، جیسے دانت تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بندہ کہ جی اس کو جو جوڑے والے کیٹیگری میں کرنا ہے یا اکیلے میں کرنا ہے، تو یہ انہوں نے یہاں پر سنگل میں کیٹیگرائز کیا۔ لسان، اسٹرکچر اگر یہ ہم بات کریں اس کی قیاسی کے لحاظ سے تو یہ مذکر جی۔ اور یہاں پر جو ہمیں انہوں نے بتایا ہے، یہاں اس کتاب میں جو ہم سبق اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے کسی بھی کیٹیگری میں متفرق الفاظ میں یعنی قیاسی میں تو ڈالا ہی نہیں، سوری سماعی میں نہیں ڈالا، پھر قیاسی ہوئی، اور قیاسی میں اگر دیکھا جائے تو ان تین معیارات پہ پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا زبان عربی میں مذکر ہے، اور اردو میں تو ظاہر ہم زبان سیکھی جاتی ہے، سیکھا نہیں جاتا، تو جب سیکھی جاتی ہے تو اردو میں مؤنث ہو گئی اور عربی میں۔ لیکن میں اگر ریکال کروں، لغت العربیہ اور اس کے لیے جمیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں ایک تھوڑی سی کانفلکٹ ایک میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو قیاسی نہ سمجھیں، سماعی بھی نہ سمجھیں، قیاسی پہ وہ آتی نہیں پوری، لیکن اس کے لیے لغت الجمیلہ، جمیل نہیں جمیلتن استعمال ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مؤنث ہے۔ تو اب میرا اس وقت جو زیادہ میری پروپینسٹی ہے وہ یہ کہ زبان لغت جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کے لیے جمیل کے لیے جمیل نہیں، میں نے جمیلتن زیادہ پڑھا اس کے بارے میں۔ دوبارہ کسی زیادہ علم والے سے انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم کر لیں۔ جی جی جی، یہ والی زبان جو دوسری زبان ہے لینگویج، میں سمجھا کہ لینگویج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، زبان جو ہے یہ واحد ہے، اور جو واحد ہے وہ ہاں اچھا ایک چیز اور بھی آ گئی، چلیں اس بحث سے دو تین باتیں اور کھل گئی۔ وہ جو لسان ہے وہ یہ والی لسان ہے جو منہ میں ہے، اور جو لینگویج ہے وہ لغتن ہے، اور وہ جو لغتن ہے وہ مؤنث سے قیاسی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں تائے تانیث آ گئی۔ چلیں جی، دو تین باتیں کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ کسی کام کا نام، ہم نے فعل کے بارے میں کہا کام کا بھی پتہ چل جائے اور اس کے زمانے کا بھی پتہ چل جائے تو فعل ہو گیا، لیکن صرف کسی کام کے نام کا پتہ چلے تو اس کو آپ مصدر کہہ سکتے ہیں، جیسے پڑھنا، لکھنا۔ تو یہ پڑھنا لکھنا انگلش میں کیا آتا ہے؟ ٹو ڈو، ٹو ورک، ٹو سلیپ، ٹو ایٹ، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مصدر ہے، کسی کام کا صرف نام، اس کا زمانہ بتائے بغیر، تو مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر لکھا ہے پڑھنا تو وہ پڑھنا ہی ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بھی بے جنس۔ چھوٹی سی بات ایک اور رہ گئی کہ جو اس میں صفت ہوتے ہیں
وہ اگر مؤنث کی بیان کریں گے صفت تو کچھ اور اس کا سٹرکچر ہوگا، اور مذکر کی استعمال کریں گے تو سٹرکچر اور ہوگا۔ انسان اگر کسی مرد کو آپ نے مسلمان یا مسلم کہنا ہے تو وہ مسلمن ہوگا، اور کسی عورت کو کہنا ہے تو وہ مسلماتن ہوگا۔ تو بتانا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آخر میں تنوین ہٹائیں مسلمن کی اور زبر لگا دیں مسلمہ، اور آگے تائے تانیث لگا دیں تن، مسلمات۔ یہ اس کا رول ہے۔ اس طرح سے آپ کو مثالیں اور ملیں گی، مومنن سے مومناتن، صالحن سے صالحاتن، مشرکن سے مشرکاتن۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا مذکر مؤنث والا سیکشن ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم واحد، جمع اور تثنیہ کو لے کے آگے چلیں گے۔ اب تک کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو تو کائنڈلی آپ